السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ صدق الله العلي العظيم، وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ اعراف کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس سے پہلے کے آیات میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروانے کا ذکر آیا تھا اور ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ راندہ درگاہ ملعون بنا دیا گیا، اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ میں آدم اور ان کی اولاد کو میں دنیا میں بھٹکاؤں گا، ان کو تیرے راستے سے بھٹکا کر رکھوں گا، یہ اس نے وعدہ کر لیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اب یہاں پر آدم علیہ السلام کو جو اس نے یہ بہکایا اور ان کو جنت میں وہ درخت جس سے روکا گیا تھا اس کے کھانے کی طرف ان کو جو آمادہ کیا، ان چیزوں کا ذکر ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما، کہ آدم و حوا کو شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا یا ان کو اپنے زبان سے کہا؟ اب علماء فرماتے ہیں وسوسے کا تعلق برے خیالات سے ہے، الہام کا تعلق اچھے خیالات سے ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اگر برے خطرات، برے چیزیں، برے تصورات ذہن میں آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے غلط وسوسے آ رہے ہیں، تو وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو فرشتہ اور شیطان لگے ہوئے ہیں، شیطان ورغلاتا ہے انسان کو، دل میں بہکاتا ہے برائی کی طرف، تو وہ اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ فرشتہ نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فوسوسہ کہا کیونکہ شیطان ان کو بہکانے کی کوشش کیا تھا، تو فوسوس لہما کون؟ آدم حوا دونوں کو اس نے یہ وسوسہ ڈالا۔ تو اب یہ وسوسہ ان کے دلوں میں جو اس کام کا کرنے کی طرف ان کو آمادہ کرایا جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ تو یہ جو اس نے جا کر کہا کہ درخت کا پھل کھاؤ تم، تو یہ جب انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے جب رک گیا تھا، تو پھر انہیں آدم و حوا تو جنت میں رہتے تھے، تو یہ جنت میں جا کر کیسا بھٹکایا ہے انہیں؟ تو یہ واقعہ تو اس کے بعد کا ہوا، پیدائش ہو گئی، مسجود ملائکہ آدم علیہ السلام ہو گئے، پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا۔ خیر ابھی جنت سے ابھی نکالا نہیں گیا تھا انہیں، جنت سے نکال دیا گیا تھا، آسمانوں پہ تھا انہیں،
تو اب جنت میں داخلہ پھر اس کا کیسا ہوا کہ آدم و حوا کو کیسا بھٹکایا؟ تو اب مفسرین فرماتے ہیں اس کی 2-3 صورتیں ہیں۔ یا تو وہ جیسا وسوسے کے معنی ہے کہ دل میں خیال ڈالنا، تو دل میں وہیں سے دور رہ کر، جنت سے دور رہ کر دل میں خیال ڈالا ان کے کہ تم یہ درخت کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتری کا ذریعہ بنے گا اس کے اندر۔ یا ہو سکتا ہے کہ اسے جنت سے رہنا، ٹھکانہ بنانا اس کو روک دیا گیا تھا، لیکن کبھی کبھار یہ جنت میں گھس پڑتا تھا۔ جس طرح کے علماء نے مثال دیا کہ بعض اوقات جانور، بلی وغیرہ یہ گھروں میں گھس جاتے ہیں، تو اسی طرح انہیں کبھی کبھار گھس جایا کرتا تھا، ابھی اتنی سختی سے منع نہیں تھا، تو ایک مرتبہ ایک دم موقع دیکھ کر اندر گھس کے دونوں کو پھٹکا دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جنت میں داخل تو نہیں ہوا، جنت کے دروازے پر یہ طاق میں بیٹھا ہوا رہتا تھا، کب یہاں سے آدم و حوا کا گزر ہو تو ان کو بھٹکاؤں میں۔ تو ایک حضرت آدم و حوا وہاں سے سیر و تفریح جنت سے کرتے کرتے جب دروازے سے گزر رہے تھے جنت کے، تو یہ باہر دروازے کے باہر رہ کر وہاں سے ان کو پکارا، اور ان کو پکار کر ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما۔ تو یہ وسوسہ ڈالا انہیں کیوں ڈالا؟ تاکہ لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کی جسم کا ستر پوشی کھل جائے اور وہ جنت کے لباس سے دور کر دیے جائیں، اور جب جنت کے لباس سے دور ہو جائیں گے تو لامحالہ جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ جب میں نکال دیا گیا، جنتوں میں داخلہ مجھے روک دیا گیا، تو اب میں ان کو بھی یہ کام کراؤں گا، ان کو میں اس طرح ان کو پھسلاؤں گا کہ وہ جنت سے وہ بھی نکل جائے۔ تو وسوس لهما الشیطان لیبدی لهما، کیوں وسوسہ ڈالا؟ کہ وہ ایک چاہا کہ میں پہلے جنت کے کپڑے اتاروں گا تو لامحالہ جنت سے ان کو نکالنے کا ذریعہ بنے گا۔ لیبدی لهما ما اوری عنہما، تاکہ ظاہر ہو جائے آدم و حوا کا وہ حصہ ستر جو ما اوری عنہ، ان سے جو چھپایا جاتا ہے ان کی شرمگاہوں کو، تو شرمگاہ ان کی ستر کا حصہ کھل جائے اور وہ برہنہ ہو جائیں، اور برہنہ ہونے کے ساتھ ہی میں کیا کروں گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور کہا کہ وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، اور یہ وسوسہ ڈالا کہ ما نہاکما ربکما، اے آدم و حوا تم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں منع کیا، ما نہاکما عن ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا، مگر کیوں؟ الا ان تکونا ملکین، اس وجہ سے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، کیونکہ یہ درخت کھانے کے بعد فرشتہ بن جاتا ہے۔ جب فرشتہ بنتا ہے تو پھر ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، کبھی اس کو خوف نہیں، کچھ نہیں، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا، اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی قیامت تک کے لیے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تم کو فرشتہ بنانے اور تم کو فرشتے کے صف میں کھڑا کرنے سے، سب ان کی جماعت میں شامل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ روکنے کے لیے تم کو اس درخت کے پھل سے تم کو منع کیا ہے۔ او تکونا من الخالدین، یا تم کو ہمیشہ جنت میں رہنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا۔ یہ دیکھیے اس طرح سے انہیں اللہ تعالیٰ کے منع اور اللہ کے رکاوٹ کو اس نے یہ تعویل، غلط تعویل کر رہا ہے، غلط تفسیر کر کے، ایکسپلین کر کے ظاہر کر رہا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا منع کرنا تم کو کیوں ہے، کہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارا وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتا، تم کو فرشتہ بنانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ کھانے والا، یہ درخت کے پھل کو کھانے والا فرشتہ بنتا ہے یا اور ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہتا ہے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے کیا کیا؟ ان دونوں کو دھوکہ دے کر ان دونوں کو پھسلا دیا، دھوکہ دے کر جنت سے ان دونوں کو پھسلا دیا، نیچے اتار دیا۔ دلہ کے معنی آتے ہیں یہ کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف نکالنا، نیچے کی طرف ڈال دینا۔ تو شیطان بھی یہ چاہا کہ میں جب کیا ہے جنت سے، آسمانوں سے نیچے ہو گیا ہوں تو ان کو بھی نیچے کروں،
تو فدلاہما، تو یہ اس نے کیا کیا؟ فدلاہما بغرور، اور پھر مناداہما لیبدلہما ما ورئ من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ ہاں، یہ کہا پہلے اس نے کہ قسمیں کھایا اللہ تعالیٰ کی، وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کر کہا کہ انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تم دونوں کا میں بھلائی چاہنے والا ہوں، تمہارا برا نہیں چاہ رہا ہوں، میں تمہارا اچھائی، تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں، کہا اس نے۔ تو سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے۔ فخاصمہما، قسم کھایا شیطان نے، قسمیں کھایا ان دونوں کے سامنے، بغرور، کس کے؟ دھوکہ دینے کے لیے، دونوں کو کہ وہ یہ چاہا کہ اللہ کی قسم کھائیں گے تو آدم علیہ السلام بات کو میری مان لیں گے، اللہ کی قسم کھانے کے بعد انہوں میری باتوں میں آ جائیں گے، تو اس طرح اس نے دھوکے کے ذریعے سے قسم کھایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ شیطان کی طرف سے سب سے پہلے ایجاد ہوئی۔ کئی ایک برائیوں کا انہیں منبع مخزن بنا اور اس کا نکلنے کی جگہ بنا، جیسے حسد کرا، غرور کرا اور تکبر کرا، یہ سب چیزیں اس سے ظاہر ہوئی۔ تو اسی طرح یہاں پر اور ایک چیز اس سے کہ کیا کیا یہاں پر، وہ جھوٹی قسمیں کھانے کی بھی عادت بھی اسی سے ابتدا ہوئی اس کی۔ تو قاسمہما، تو اب اگر کوئی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بات کو منواتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے، کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بات کو سامنے والوں کے سامنے کیا کرتا ہے، وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کر ثابت کرنا یہ شیطان کا طریقہ رہا ہے کہ اس نے اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی تھی۔ تو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، یہ بھی کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا اچھائی چاہنے والا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان جب بھی کسی کو وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کو یہ باور کراتا ہے کہ میں تمہارا اچھا کرنے کے لیے بول رہا ہوں، یہ کام کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس طرح اس کو ورغرا کر، اس کو پھسلا کر اس کو برائی کی طرف اس کو آمادہ کرتا ہے، شیطان کا طریقہ ہے۔ تو یہ قاسم لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور، بس ان دونوں کو شیطان نے کیا کیا، دھوکے کے ذریعے سے، قسم کھا کر دھوکے کے ذریعے سے ان کو نیچے اتروا دیا۔ تو دلہ اب وہ نیچے اتارنے کے لیے معنی میں آتے ہیں، تو وہ جنت سے نیچے اتارنے کا ذریعہ بن گیا۔ فدلاہما بغرور، اب چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ڈول ہوتا ہے، الدل وہ کہتے ہیں عربی میں، اس کو ڈول کو بولتے ہیں، جو ڈول بولی میں ڈالا جاتا ہے اس کو۔ تو جب بولی میں کیا ہے، جب ڈول کو ہم بولی میں جائیں گے تو لا محالہ ڈول نیچے جائے گا، وہ تو کیسا بھی لا محالہ، تو اسی سے بنا ہے یہاں دلہ۔ تو اس نے بھی، شیطان نے بھی کیا کیا، ان دونوں کو نیچے اتروانے کا یہ بہانہ بنایا اور چھوٹی قسمیں کھا کر ان کو وہ نیچے اتروا دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اب وہ دونوں حوا اور آدم علیہ السلام کو جو اس نے بھٹکایا، تب روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت حوا کو بھٹکایا، حوا نے آدم علیہ السلام کو کہا، تو آدم علیہ السلام ان کی بات کو سن کر وہ پھل کو کھائے۔ تو یہاں پر ذکر آیا کہ دونوں کو بھٹکایا، تو علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس نے پہلے حوا علیہ السلام کو بھٹکایا، حوا علیہ السلام کو بھٹکانے کے بعد اور حوا نے آدم علیہ السلام کو اس بات کی طرف ترغیب دیا کہ ایسی بات ایسی ہے، تو وہ ان کی بات میں آ گئے۔ تو چونکہ ذریعہ دونوں کے لیے شیطانی بنا ہے، اس وجہ سے یہاں پر دونوں کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ دونوں کو بھٹکانے والا شیطان ہی ہے، کیونکہ دونوں میں بھی اسی کا کام اسی کا چلنے والا تھا، اس وجہ سے یہاں پر دونوں کی طرف نسبت کی گئی۔ فدلاہما بغرور، اب چنانچہ اب جب اوپر سے نیچے اتروا دیا، اور تو یہاں علماء فرماتے ہیں، صوفیاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھانے کی وجہ سے اس کی بات پر بھروسہ کر لیا،
تو یہ نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام آ جاتا ہے تو کوئی سامنے والا کوئی غلط بھی بات بولتا ہے تو اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ بات وہ غلط کر رہا تھا لیکن اللہ کی قسم کھایا تو آدم علیہ السلام اس بات پر اعتبار کر لیے اس کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیطان کو بھی نیچے کیا، آدم علیہ السلام کو بھی نیچے اتروایا، لیکن دونوں کے اتروانے میں زمین آسمان کا فرق ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، آدم و حوا کو جو اتارا نیچے، تو اس کی مثال یہاں پر قرآن میں کیسا دی گئی کہ ڈول سے دی گئی، دونوں کو نیچے اتروایا تو گویا کہ جس طرح کے ڈول جب بولی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو نیچے تو ہوتا ہے وہ، لیکن جب کوئی وہ کنویں والا کوئی شخص اپنے ڈول کو کنویں میں ڈالتا ہے، کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے پانی کو کھینچ کر اوپر لائے اس کے اندر۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آدم و حوا کو زمین پر جو کنویں کے مانند ہے نیچے اتارا، لیکن وہ ڈول جیسا کنویں میں جانے کے بعد پانی لے کر اوپر آتا ہے، اسی طرح آدم و حوا کو نیچے اتروایا تاکہ ان دونوں کے ذریعے سے اولاد آدم کو لے کر وہ اوپر جا کر جنت میں پھر جنت کو آباد کر سکے، کیونکہ اولاد آدم کا یہ ثبوت اور ظہور کہاں پر ہوگا؟ دنیا میں ہوگا۔ تو ڈول سے پانی نکالنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ ڈول کو جب نکالتا ہے تو ڈول کی رسی کو اپنے ہاتھ میں اس کی گرفت رہتی ہے اس کے اندر ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو دنیا میں تو اتارا، لیکن ان کی رسی کو اپنے ہاتھ میں رکھا کہ تم ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں، تمہارا ذمہ داری ہم لے رہے ہیں، تم دنیا میں آنا، دنیا میں آنے کے بعد پھر وہ جب اوپر کھینچا جائے گا، وہ کھینچنے والا جیسا کھینچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد آدم کے ذریعے سے ان دونوں کو کھینچوا کر اوپر جنت کو آباد کروائے گا اس کے اندر۔ تو یہ یہاں پر دلہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ، اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ عادت تھی کہ وہ جو بھی ان کا غلام، اس زمانے میں غلاموں کا زمانہ تھا، ان غلام جو بھی ان کا عبادت گزار ہوتا، کثرت سے عبادت کرتا تو اس کو آزاد کر دیتے تھے اس کی عبادت کو دیکھ کر۔ تو چنانچہ کوئی ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ عبادت کو دیکھ کر کیا ہے غلاموں کو آزاد کرتے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام عبادت کا بہانہ بنا کر، عبادت کے ذریعے دھوکہ دے کر کیا ہے آپ کو کیا معلوم آزاد اپنے آپ کو کروانے کے لیے بھی تو عبادت کر سکتا ہے نا، تو آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آدم علیہ السلام کو جب اس نے اللہ کے نام سے دھوکہ دیا تو انہوں نے دھوکہ کھا گئے، تو ہم بھی اگر عبادت کے ذریعے کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو ہم عبادت کے ذریعے دھوکہ دیا تو ہم اس کو مان لیں گے، اس کو دھوکہ کھا لیں گے ہم اس کے لیے۔ تو یہ فدلہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ، پس جب دونوں آدم و حوا جب درخت کو چکھ لیے، درخت کا پھل کھا لیے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ یہاں چکھنے سے مراد صرف زبان پر اس کا مزہ رہے یہ نہیں تھا، بلکہ تھوڑا سا اتنا کھائے کہ تھوڑا حلق کے نیچے اس کا اثر چلا گیا اس کے اندر۔ اور ہاں البتہ علماء نے یہ کہا کہ وہ لوگ تھوڑا سا پھل کھائے اس کا، ایسا نہیں کہ جب بہکانے کی وجہ سے پیٹ بھر کر اس کا پھل کھا لیے، ایسا نہیں تھا، تھوڑا سا پھل اس کا کھا لیے جو اس کا اثر حلق کے نیچے تک پہنچ گیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، تو کیا ہوا؟ دونوں کی ستر اور شرم گاہیں کھل گئی، کیونکہ منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب مت جانا۔ اب وہ کھانے کے ساتھ ہی دونوں کی شرم گاہیں کھل گئی، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ شرم گاہیں صرف دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہوئی۔ فرشتے دوسرے ہے، حور ہے، پریاں ہیں، سب وہاں پر ہے، کسی کو نظر نہیں آتی تھی، یہ صرف ایک دوسرے کو نظر آتی تھی۔ حالانکہ ایک دوسرے کو نظر آ رہی ہے، دونوں میاں بیوی ہے، اور ستر اگر نظر بھی آئے تو کوئی اس کے اندر ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن آدم و حوا کی عفت و حیا کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے ستر کو بھی چھپاتے تھے، وہ میاں بیوی ہونے کے باوجود بھی۔ تو یہ دونوں پہ ظاہر ہو گیا، بدت لہما سوآتہما۔ تو اب دونوں کے اوپر جب ستر ظاہر ہو گیا تو طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو لے کر وہ
آپس میں ملا کر اس کو سی کر اس کو اپنے شرمگاہوں کو اپنے جسم کو چھپانے لگے. طفقا یخصفانی، سینے لگے وہ من ورق الجنتی، جنت کے پتوں کو سی کر اس سے اپنے صدر کو چھپانے لگے. تو اب یہاں پر بتاتے ہیں کہ جنت کے کس پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا تھا، تو بتاتے ہیں کہ انجیر کا درخت تھا. انجیر کا درخت تھا، اس کے پتوں کو لے کر انہوں نے اس کے تنکوں سے اس کو جوڑ کر اس کو ایک سطر کی طرح، ایک لباس کی طرح اپنے سطروں کو انہوں نے چھپا لیا تھا اس کے اندر. تو چونکہ یہ انجیر، علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انجیر چونکہ آدم علیہ السلام جو اللہ کے خلیفہ ہے ان کے ستر پوشی کا ذریعہ بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کے اندر وہ کمالات خصوصیات رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کئی بیماریوں کی شفا کا ذریعہ اس کو بنا دیا اس کے اندر انجیر کو، اس وجہ سے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انجیر کے پتے آدم علیہ السلام کے سطر کو چھپانے کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھا کر قرآن میں ذکر فرمایا، والتین والزیتون، قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے، قسم ہے انجیر کی، اللہ نے قسم کھائی یہاں پر. تو وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. اب یہاں پر وہ دونوں آپس میں کیا کرنے لگے، پتے لے کر اپنے آپ کو سطر کو چھپا لیے. اب یہاں پر جو کہا گیا ابھی کہ تھوڑا سا انہوں نے وہ گندم کا درخت تھا، گندم کے درخت میں سے کچھ حصہ انہوں نے کھایا تھا اس کے اندر. تو علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ، اچھے لوگ اگر کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے ان کی انجانے میں، تو وہ خطا میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی عطائیں پوشیدہ ہوتی ہیں اس کے اندر. اور برا آدمی اگر کوئی اچھا بھی کام کرتا ہے تو اس کی اچھائی کے اندر اچھائی پوشیدہ نہیں رہتی، بلکہ کوئی برائی کا پہلو پیش نظر رہتا ہے. آدم علیہ السلام یہاں پر کہ ایک اچھائی کے پیش نظر، کیا اچھائی؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں فرشتہ بن جاؤں تو اس سے بڑھ کر کیا ہے، ہمیشہ رب کی عبادت کروں گا، رب کا ذکر کروں گا جیسا فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور مجھے موت نہیں آئیں گی، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہوں گا. یہ ان کا مطمع نظر تھا، ان کا نظریہ یہ تھا ان کا کہ میری ہمیشہ رہنے کی لالچ جو اس نے دلایا شیطان نے، تو آدم علیہ السلام رہنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ میں ہمیشہ رہوں، فرشتہ بن کر رہوں، تو عبادت ہمیشہ رب کی کر سکوں اور رب کی عبادت سے کبھی پیچھے نہ ہٹ سکوں. اس کی خاطر انہوں نے یہ اس کی بات کو سن لیا تھا. تو رب تو نیک بندوں کی خطا میں بھی اس کے اندر کچھ اچھائی کا پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے. یہاں انہوں نے غلطی اور لغزش ان سے جو ہوئی، تو لغزش ہماری لغزش ہوتی ہے تو نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی لغزش ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عبادت پوشیدہ ہوتی ہے اس کے اندر. وہ کیوں اس کے اندر وہ درخت کھانے کو گئے؟ وہ نفس کی خواہش کے لیے نہیں، بلکہ رب کی عبادت ہمیشہ کر سکے اور فرشتوں کی فہرست میں ہمیشہ رہ سکے. اس وجہ سے انہوں نے وہاں وہ درخت کے پھل کو کھانے کے لیے کوشش کیا. تو اب یہاں پر مفسرین نے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی ان کا بھی نقل کیا یہاں پر کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کیا ہے، انہوں نے کچھ تھوڑا سا اس کا گندم کو کچھ تھوڑا سا حصہ کھایا کہ اگر میں وہاں پر رہتا تو میں جی بھر کر پیٹ بھر کے کھاتا تھا، کیونکہ یہی گندم تو میرے آقا علیہ السلام کی دنیا میں زور ہونے کا ذریعہ بنا تھا. وہ اگر نہ کھاتے، دنیا میں نہ آتے، تو میرے آقا علیہ السلام کا ظہور کیسا ہوتا، اور یہ تمام جو کائنات جن کی وجہ سے سجی ہے وہ بھی ان کا وہ اظہار کیسے ہوتا تھا. میں تو خوب جی بھر کے کھاتا تھا. ابن عربی نے یہ فرمایا اس کے اندر. تو یہاں پر تو یہ ان کے کھانے میں بھی رب کو، اب علماء اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اگر روکنے کے لیے، جیسا ہی قریب جا کر پھل کھانے لگے تو اللہ تعالیٰ فوراً روک دیتا ان کو اس کے اندر. ارے منع کیا تھا، تم کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی خاموشی کیا اختیار کیا. اس کی حکمت تھی اس کے اندر، اس کی مصلحت تھی اس کے اندر. کیا مصلحت تھی؟ کہ وہ دنیا میں آئے، دنیا کو آباد کرنا مخلوق کے ذریعے سے، پھر اچھے برے اور کھرے کھوٹے میں فرق ہو جانا، کون نیک ہے کون بد ہے، یہ سب اس کا خلاصہ یہاں دنیا میں ہو جانا. پھر اس کے بعد دوبارہ جنت تو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے بنائی گئی ہے، تو دوبارہ جنت میں وہ چلے جائیں گے. لیکن کیا ہے، اگر وہ وہاں پر وہیں رہیں گے تو پھر وہ جو برے لوگ ہیں اور جو نافرمان ہیں، وہ نافرمان لوگ کیسے ظاہر ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
منع نہیں فرمایا، کھاتے وقت بھی منع کر سکتا تھا، منع نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر اللہ کی حکمت تھی، مصلحت تھی اس کے اندر۔ تو فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ اب چنانچہ وہ جیسا ہی وہ برہنہ ہو گئے تو وہ پریشان ہو کر جنت میں بھاگنے لگے۔ آدم علیہ السلام کی روایت میں آتا ہے، تو بھاگتے بھاگتے بھاگ رہے تھے تو کسی درخت کے پاس آپ کے بال آ کر الجھ گئے وہاں پر آپ، تو آدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی، اعلان ہوا، اے آدم کہاں بھاگ رہے ہو، ہم سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا، اے بار الہ، آپ سے نہیں بھاگ رہا ہوں، آپ سے حیا اور شرم کر رہا ہوں، آپ کی حیا اور شرم کی وجہ سے میں یہاں اپنے آپ کو ستر کو چھپانے کے لیے میں بھاگ رہا ہوں جنت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ جب ہو چکا ہے اب تم کو یہاں سے دنیا میں جانا پڑے گا، اب تک ہم یہاں پر بغیر محنت کے ہمارے فضل سے کھا پی رہے تھے، اب تم کو دنیا میں جانے کے بعد اپنے کسب سے ہماری نعمتوں کو کھانا پڑے گا۔ بغیر کسب کے یہاں پر تم کو ہمارے فضل سے نعمتیں مل رہی تھی، اب دنیا میں جا کر تم اپنے کسب کے ذریعے سے تم کو نعمتیں کھانی پڑیں گی، دنیا میں جاؤ۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا تو ان کو کھیتی باڑی، لوہار کا، وہ فلاں مختلف ہنر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے اندر۔ جائیے دنیا میں، جانے کے بعد اپنے اولاد کو یہ سب ہنریں بتائیے، کھیتی باڑی کیسے کرنا اور اناج وغیرہ کو کیسے پیداوار کیسے کرنی چاہیے، اور لوہار اور اس قسم کے بعد جو چیزیں ہوتی ہے، لوہار جو کامیں کرتا ہے وہ تمام چیز سکھائی، تاکہ ضرورت کے طور پر آپ کے اولاد کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہے۔ اس سے سکھا کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اس کے اندر۔ تو فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة۔ اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کے ندا کیا، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، اے آدم و حوا کہ بتاؤ میں تم دونوں کو ان درخت سے منع نہیں کیا تھا۔ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما، اور میں نے تم دونوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ دیکھو یاد رکھو شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، میں تم نے یہ بات تم سے نہیں کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی اللہ کی طرف سے، اور یہ بتایا گیا کہ اے آدم جب تمہارے سجدے کی بات آئی تھی تو یہی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن یہی شیطان یہ تم کو سجدہ کرنے سے رک گیا تھا۔ اس وقت سے یہ حسد کی بو، تم سے حسد کرنے کی بو اس سے ظاہر ہو گئی تھی، تمہارے دشمنی کی بو اس وقت سے ظاہر ہو گئی تھی، اور چنانچہ اس نے اپنے حسد اور اپنی دشمنی کی بنیاد پر تم کو یہاں پر ایسا کیا۔ تو چنانچہ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ یہ شیطان یہ کھلا ہوا دشمن ہے، یہ اس بات کو انسان جب تک پیش نظر رکھے گا وہ شیطان کے داؤ اور اس کے چکر میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ یہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ آدم کا بھی دشمن ہے، اولاد آدم کا بھی دشمن ہے، اور یہ اپنی دشمنی کو یہ اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ سامنے والے کو اپنے آپ کو خیرخواہ ظاہر کرتا ہے، خیرخواہ ظاہر کر کے اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے لگتا ہے اس کے اندر۔ یہ بولتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، میں تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، اس طرح وہ کامیں کرتا ہے۔ تو اقل لکما ان الشیطان، تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کھلا ہوا دشمن کہا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا، کہ یہ اگرچہ کہ وہ کھل کر سامنے نہیں آتا لیکن دشمنی اس کی کھلی ہوئی اس کے اندر ہے، کھل کر سامنے نہیں آتا، وہ مختلف طریقوں سے بھٹکاتا ہے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو ورغلانے لگتا ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر انسان کو چاہیے کہ جس طرح کے آدم علیہ السلام کے واقعے سے عبرت اور نصیحت لینا چاہیے کہ وہ آدم علیہ السلام کو وہاں پر جنت میں رہ کر
وہاں پر آدم علیہ السلام کو اس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا، دشمنی نکالا، تو یہ دنیا تو یہ مقام ہے ہی یہاں پر، تو یہاں دنیا میں رہ کر وہ اولاد آدم سے کتنا دشمنی کرے گا۔ اس کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جنت میں بھی اپنی دشمنی وہ نکالنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹ سکا۔ تو دنیا تو یہ کیا ہے، دھوکے کا مقام ہے ہی، تو وہ دنیا میں آ کر وَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ کے ذریعے سے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ غرور آدم و حوا کو اس نے غرور میں اتار دیا۔ تو غرور کیا ہے؟ تو غرور کے معنی ہے دھوکے کو کہتے ہیں، دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، تو گویا کہ اس نے جنت سے نکال کر دنیا جو دھوکے کی ٹٹی تھی وہاں پر لا دیا اس کے اندر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ جو کہا گیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہ شیطان یہ اپنے مکر و فریب کے ذریعے سے، اپنے دھوکہ دہی کے ذریعے سے انسان کو ورغلانے لگتا ہے۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اس کھلے ہوئے دشمن کو یہ دشمن سمجھے، اور جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو دشمن قرار دے رہا ہے تو اس کو دشمن یہ سمجھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً اس کے داؤ اور اس کے وسوسوں میں نہیں آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا